ہیں سجدوں میں عربی میں دعائیں مانگیں اگر کوئی عربی نہ آتی ہو. جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو ایک دعائی میں بتائی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 5 منٹ میں یاد کروا سکتا ہوں اسے, یعنی یہ میری ریکارڈنگ ہے, آپ 5 دفعہ ریپیٹ کر کے تو اپنے کان میں لگائیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. سب سے کامل دعا یہی ہے, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. دنیا کی کوئی دعا ہے وہ اس سے باہر نہیں جاتی. اے مولویوں نے سال لگا دیا واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری. اوے جاہلو, یہ سب آخرت میں چیزیں ہیں. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اور میرا تھوک اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا. وہ جب مسواک نہیں چبائی جا رہی تھی تو حضرت عائشہ نے چبا کے دی. پہلے حضور نے چبائی, نہیں چبائی گئی تو حضرت عائشہ کے منہ میں آئی, تو حضور کا مبارک لعاب حضرت عائشہ کے منہ میں آیا, اور پھر انہوں نے چبا کے حضور کو دی تو حضرت عائشہ کا لعاب نبی علیہ السلام کے منہ میں گیا. یہ یعنی محبت کا اظہار حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں, اور کہتی ہیں کہ اللہ نے میرا تھوک اور نبی علیہ السلام کا تھوک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. تو اما عائشہ نے کیا بتایا کہ وفات کا دن آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے, لہٰذا میت باہر بھی رکھی ہو تو آخرت کی زندگی میں ہے, میت قبر میں ہو تو آخرت کی زندگی میں ہے, میزان عمل پہ ہو تو آخرت کی زندگی ہے, پل صراط پہ ہو تو آخرت ہے. تو یہ دعا کامل ہوگی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو مولوی نال ایویں ٹنڈا لاندے نے, ان تسلی نہیں ہوتی واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری. کئیوں کو تو ترجمے بھی نہیں آتے کہ یہ کہہ رہے کیا ہیں, بس یہ دعا کامل ہے. اور اس کے اوپر وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی. نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا جس طرح چڑیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتا چل گیا اس نے کوئی کام ڈالا ہے ایسا, کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ تو کہنے کا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دے لے. آپ نے کہا سبحان اللہ, کیا اللہ کا عذاب جھیلنے کی کوئی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ سے عذاب مانگ رہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث قدسی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح مجھ سے گمان کریں. ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو آپ نے اسے یہ دعا تعلیم کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دعا یہ پڑھنا شروع ہوا, کچھ دنوں میں اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس دعا کی برکت سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں, ایک دعا آپ ضرور کرتے تھے, اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حدیث میں اللہم آتینا ہے, سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت میں ربنا آتینا ہے. میں اس لیے دونوں کو جمع کر لیتا ہوں, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, یہی دعا مانگے. کسی نے پیپر دیے ہوئے, یہی دعا مانگے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی, یہی دعا مانگے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس کنوارے بھی بیٹھے ہیں نا, اور جس کی شادی ہوئی ہے وہ تو صبح شام منگے.